میں اس ملک کا عام شہری جس کی کسی اعلیٰ ایوان یا اعلیٰ عدلیہ تک رسائی ہے اور نہ ہی کوئی متاثر کن بیک گراؤنڈ جو کسی چھوٹے سے چھوٹے سرکاری عامل یا اہلکار کی جبیں کی شکن بھی برداشت کر سکے، آپ عالی جناب کی خدمت اقدس میں جان کی امان کے ساتھ چند گزارشات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ امید ہے آپ کی طبع نازک پر ناگوار نہیں گزریں گی اور بندہ ناچیز کی اس تقصیر کو بے نوا کی صدا سمجھ کر صدا با صحرا کی طرح نظر انداز کر دیا جائے گا۔ جناب والا، آپ نے کچھ دن پہلے ارشاد فرمایا کہ میں آئین اور قانون کا پابند ہوں اور اسی کی حفاظت کا میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے۔ میں کسی بھی سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلوں کا پابند ہوں اور نہ ہی اس کا محافظ۔ جناب والا، ناچیز آپ کے اس ارشاد گرامی پر جس قدر ناز کرے کم ہے، لیکن ایک سوال ہے کہ ذہن و دل کو مضطرب کیے ہوئے ہے کہ ریاست پاکستان میں مجھ جیسے عام شہری کے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے، اور اگر ریاست یا ریاستی ادارے اس عمرانی معاہدے کی خلاف ورزی پر تل جائیں جو ایک عام شہری یا ریاست کے درمیان ہے، تو میرے جیسا عام آدمی جسے یہ زعم ہے کہ وہ بھی اس ملک کا باعزت شہری ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنی فریاد لے کر کہاں جائے؟ کیا وہ اس تمام تر حق تلفی، ظلم، جبر کے باوجود ریاست اور ریاستی اداروں کا وفادار، فرمانبردار اور پابند رہے؟ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں کہ زبان جلتی ہے اور ہاتھ اور پیر کانپ اٹھتے ہیں، کیونکہ ناچیز کو بے شک یہ زعم صحیح کہ وہ اس ملک کا باعزت شہری ہے، لیکن اسے بخوبی اس بات کا ادراک ہے کہ اس شہری کا ریاست اور ریاستی اداروں پر کوئی حق نہیں۔ اس لیے عارض کی اس سمع خراشی کو محض ایک بھول سمجھ کر درگزر کر دیا جائے گا۔ جناب والا، کیا اسی آئین پاکستان میں درج نہیں جس کی حفاظت کا حلف آپ عالی جناب نے اٹھایا ہے کہ ریاست کا انتظام و انصرام اس عام شہری کے ووٹ سے منتخب مقننہ ہی چلائے گی؟ کیا اسی ریاست پاکستان کے آئین میں یہ بھی درج نہیں کہ اگر کوئی ممبر اسمبلی فوت ہو جائے، ریزائن کر دے یا پھر کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے نااہل ٹھہرے تو اس کے حلقہ انتخاب میں 60 سے 90 روز کے اندر دوسرے ممبر اسمبلی کا انتخاب لازم ہوگا؟ جناب والا، سبکدوش ہو جانے والی پارلیمنٹ کے 123 سے زائد ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کے باوجود ان کے حلقہ انتخاب میں متعین مدت کے اندر انتخابات کیوں نہ ہو سکے؟ اور کیا یہ آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی نہیں؟ جناب والا، ملک کی 1/3 آبادی گزشتہ کئی ماہ سے اپنے منتخب نمائندوں سے محروم ہے۔ اسی طرح پنجاب اور KPK کے عوام اپنی اسمبلی کی تحلیل کے 6 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود اپنے اس بنیادی حق سے کیوں محروم ہیں؟ اور آئین میں دی گئی مدت کے مطابق 90 روز گزرنے کے باوجود نگران سیٹ اپ کیوں گزشتہ 6 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود ہمارے سروں پر مسلط ہے؟ جناب والا، اس کی ذمہ داری کس پر ہے اور کیا اس آئین شکنی کی سزا متعلقہ عناصر کو دی جا سکے گی؟ اور آج جبکہ بقیہ تمام صوبائی اسمبلیز کے ساتھ بقیہ قومی اسمبلی بھی تحلیل ہو چکی ہے، تو پھر آئین کی کس شق کے تحت موجودہ نگران سیٹ اپ ابھی تک ہمارے سروں پر مسلط ہے؟ ہاں جناب، جس نے آئین و قانون کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے سے یہ عام شہری سوال کناں ہیں
کہ جو ریاست یا ادارہ خود آئین شکنی کے مرتکب ٹھہریں تو اس ریاست میں بسنے والے میرے جیسے عام شہری کا کیا فرض ہے، جس کی نہ کسی اعلیٰ ایوان تک رسائی ہے اور نہ ہی اعلیٰ عدلیہ تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اور نہ ہی جس کا کوئی متاثر کن بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے سرکاری عامل یا اہلکار کی جبیں کی شکن بھی برداشت کر سکے۔ ہو سکے تو یہ بھی رہنمائی فرما دیجیے۔ شکریہ۔